الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام دوستو عزیزو، آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح سمجھانے، آپ کو سمجھنے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی چھوٹی صورتوں میں سے ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ آپ کو کیے دیتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ یعنی اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہیں جنا اس نے اور نہیں جنا گیا وہ۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہیں ہے اس کے لیے ہم جیسا یا برابر کوئی ایک۔ یہ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا، اور اس سورت کے فضائل جو ہے نا، بہت زیادہ فضائل اس سورت کے آئے ہیں اور بڑے فائدے ہیں اس سورت کو پڑھنے کے، اور وہ فضائل میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فضائل میں سب سے پہلا فضائل تو اس کا یہ ہے کہ اس سورت میں عقیدہ توحید جو کہ ایمان کی بنیاد ہے، اس کو پوری قوت سے بیان کیا گیا ہے۔ بھرپور انداز کے اندر عقیدہ توحید کو بڑے شاندار انداز میں اس سورت میں بیان کیا گیا ہے، اور شرک کی تمام صورتوں کی نفی کر دی گئی ہے۔ یعنی جن صورتوں سے جو ہے نا شرک ہوتا ہے، ان تمام کی جو ہے نا نفی صورت میں کی گئی ہے، اور باقاعدگی کے ساتھ جو ہے نا عقیدہ توحید کو بڑے ہی شاندار انداز میں اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سورۃ الاخلاص سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ جو انسان سورۃ الاخلاص سے محبت رکھے گا اور اس کو خوب تلاوت کرے گا تو یہ جنت میں جو ہے نا داخل کر دیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اس کے فضائل میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو ہے نا جماعت کو جمع فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص تلاوت فرمائی اور فرمایا یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ چوتھے نمبر پر اس کے فضائل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح اور شام قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص اور معوذتین پڑھ لے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ معوذتین جو ہے نا یہ بھی قرآن کریم کی صورتیں ہیں، دو چھوٹی، ایک سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس کو معوذتین کہتے ہیں، تو ساتھ ہی اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے، اثر ہو، جنات ہوں اور نظر ہو، نظر بد ہو، کئی قسم کے جو ہے نا ظاہری باطنی امراض کا علاج ان صورتوں سے ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی صبح شام جو ہے نا اس چیز کی پابندی کریں، سورۃ الاخلاص پڑھیں اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے نا اس کی تلاوت کریں۔ اور پانچویں نمبر پر اس کے فضائل میں آتا ہے میرے دوستو کہ عتبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو 3 صورتیں بتلاتا ہوں، سونے سے پہلے ان کو ضرور پڑھ لیا کرو۔ وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ساتھ ہی اس سورت کو پڑھنے کی خوب پابندی کریں، صبح شام اس کی تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ معوذتین کو لازمی پڑھیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اب یہ سورت کب نازل ہوئی؟ اس سورت کا شان نزول ہے کہ مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا
کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مشرکین مکہ نے سوال کیا کہ آپ کے اللہ کا نسب کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی، سورۃ الاخلاص۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ مشرکین نے سوال کیا کہ تمہارا معبود کس چیز کا بنا ہے، آیا سونے کا ہے، چاندی کا ہے، یا کس چیز کا ہے؟ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ تو قل هو اللہ احد، قل سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف، کہ از خود نہیں بلکہ ہماری طرف سے کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ قل هو اللہ احد، آپ ہماری طرف سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، سب کا مالک، سب کا داتا، سب کا مشکل کشا، سب کا حاجت روا، زمین کا مالک، زماں کا مالک، چاند کا مالک، ستاروں کا مالک، جنت جہنم کا، خوشی غمی کا، سب چیز کا مالک، خالق، رازق اکیلا اللہ ہے۔ وہ قل هو اللہ احد ہے۔ اب اس میں جو لفظ احد کو میرے دوستوں ذکر کیا گیا ہے، تو احد اور واحد دونوں کا معنی بظاہر ایک ہے، احد معنی بھی ایک اور واحد معنی بھی ایک، لیکن احد کسے کہتے ہیں؟ احد اس ذات کو کہا جاتا ہے میرے دوستو جو کھلاتا ہی کھلاتا ہو، کھاتا کچھ نہیں، اسے احد کہتے ہیں۔ جو پلاتا ہی پلاتا ہے، پیتا کچھ نہیں، اسے احد کہتے ہیں۔ جو سلاتا ہی سلاتا ہے، سوتا خود نہیں، اسے احد کہتے ہیں۔ جو دیتا ہی دیتا ہو، لیتا کچھ نہیں، اسے احد کہتے ہیں۔ جو تعداد، مشابہات، مشکلات، ہر چیز سے ورا الورا ذات ہو، اس کو احد کہتے ہیں، اور ہر اعتبار سے یکتا ہو۔ اس آیت میں ان لوگوں کا جواب ہے جو پوچھتے تھے تمہارا اللہ سونے کا ہے یا چاندی کا؟ تو جواب دیا گیا کہ وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ جو لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ بھئی اللہ کس چیز کا بنا ہے، سونے کا، چاندی کا؟ تو اللہ وہ ذات یکتا ذات ہے، وراء الورا ذات ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کے متعدد معنی جو ہے نا بیان کیے گئے ہیں، اور صمد کا معنی بے نیاز بھی آتا ہے، اور میں نے اپنے استاد محترم سائیں منظور احمد نعمانی دامت برکاتہم ظاہر پیر میں جن کا مدرسہ ہے، تو کراچی میں جب تفسیر پڑھنے گیا تو ان سے میں نے صمد کا معنی پڑھا، نرادھار۔ صمد کا ایک معنی آتا ہے نرادھار، کہ ایسا نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ آئندہ ہوگا، اسے صمد کہتے ہیں۔ صمد کا معنی نرادھار۔ اور بھی متعدد معنی صمد کے آتے ہیں۔ صمد کا ایک معنی آتا ہے نڈر، جس کو کوئی خوف نہ ہو۔ دوسرا معنی صمد کا آتا ہے صمد وہ ذات جو نہ کھائے نہ پیے۔ تیسرا معنی صمد کا آتا ہے سردار، جس کی سرداری اپنے عروج پر ہو۔ چوتھا معنی صمد کا صمد وہ ذات جو تمام صفات و افعال میں کامل ہو۔ پانچواں معنی صمد کا صمد وہ ذات جو ہر حاجت میں مقصود ہو۔ چھٹا معنی صمد کا صمد وہ ذات مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والوں کو صمد کہتے ہیں۔ صمد کا ساتواں معنی صمد وہ ذات جس پر کوئی مصیبت نہ آ سکے۔ آٹھواں معنی صمد وہ ذات، تمام اقوال کا نچوڑ اور خلاصہ یہ کہ صمد وہ ذات ہے جو خود کسی کی محتاج نہ ہو، باقی تمام چیزیں اس کی محتاج ہوں، جس کی طرف اپنی حاجات اور ضروریات میں لوگ رجوع کریں، اسے صمد کہتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ والد ہے نہ مولود، یعنی بیوی سے پاک، بچوں سے پاک۔ پھر اس کا ہم جنس ثابت ہو جائے گا، اگر یہ چیز ہوتی تو اس کا ہم جنس ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے احدیت سمدیت جو ہے نا ختم ہو کر رہ جاتی۔ یہ ان مشرکین کا جو ہے نا جواب ہو گیا، جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ کیا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرما کر بتلا دیا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ وہ ذات ہے جو بیوی سے پاک، اللہ وہ ذات ہے جو بچوں سے پاک، جو خاندان سے پاک، جو دن سے پاک، رات سے پاک، جو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، اٹھنے بیٹھنے سے پاک۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہر عیوب سے پاک ذات ہے، نہ بیوی ہے نہ بچے۔
ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اصل مقصد یہ نکلا، مقصد یہ ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی مثال، اس کا ہمسر، اس کا مشابہ، اس کا ہم شکل کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس صورت کا فائدہ میں دوستوں کو بتلاتا چلوں کہ سورۃ الاخلاص نے ہر طرح کے مشرکانہ خیالات کی نفی کر کے مکمل درس توحید دیا ہے، اور قل هو اللہ احد میں تعداد الہ والے شرک کی نفی کی ہے، اور اللہ الصمد میں ان مشرکین کی تردید ہے جو غیر سے اپنی ضروریات حاجات مانگتے تھے، اور لم یلد ولم یولد میں ان مشرکین کی تردید ہو گئی جو کہ اللہ کے لیے بیٹے بیٹیوں کے قائل ہیں۔ جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔